علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، أهل السنة کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ آپ کے خطیب صاحب فرما رہے تھے نا اتنا بیداری کا آپ ثبوت دیں گے، تو میں سچی بات یہ ہے کہ تو گلا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آنکھوں کی انفیکشن تھی، میں معذرت چاہ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکوں گا، لیکن جناب صلی اللہ علیہ وسلم طارق مسعود شاہ صاحب کاظمی ان کا حکم تھا، انہیں کے ساتھ میرا وعدہ تھا، تو میں نے کہا جی اب وعدہ نبھانے حاضر ہو جاؤں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی بس پوسٹر میں نام لکھ دیتے ہیں تو ویسے ہی دعوت دی ہوگی، کہا ہوگا وہ آئی نہیں ہے، تو وعدہ نبھانے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ گلا نہیں بلکہ گلنا پیار دیا دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو گلا جیسا کیسا بھی ہو میں امید کرتا ہوں، میں پیشگی اس کی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ بہرحال آپ نے توجہ فرمانی ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا اس کا یہ لب لباب اور خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے اس شعر میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہاں نچوڑ پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کیوں؟ نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، تو میرے ساتھ کہہ دیں آپ نجم ہے، میں اشارہ کروں گا تو امید آپ میرا ساتھ دیں گے، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو ان سے بے نیاز ہوتا ہے نا جی، اور وہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا،
یہ امپاسبل ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اور لا ورب العرش جس کو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. رمضان کے مہینے میں نا حافظ صاحب قرآن پاک سناتے ہیں. اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی میں بات کروں؟ جوڑی مرضی کریے ہے جناب، سواد ہے. تو پنجابیاں بھی بے شمار نے خراب، کوئی پٹھواری ہے، کوئی لاہوری لہجہ ہے، کوئی فیصلہ آباد ہے، تم ہی چلو، تو کوئی سرائکی ہے، من سونیاں پنجابیاں نے. تو بات توجہ فرمایا، حافظ صاحب قرآن پاک سنائے نا رمضان کے مہینے میں، تو ایک پیچھے صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ نے؟ سامع، اور اس کی پلورل ہے سامعین، سننے والا، لسنر، سامع. اب رمضان شریف میں تو اس نے قرآن پاک سنانا نا حافظ صاحب نے، اور کتنے سپارے ہو گئے جی وہ آگے چل پڑتے ہیں، کتنے سپارے ہو گئے جی وہ آگے چل پڑتے ہیں. لیکن اگر تو محرم کی بھی کوئی منظر ہے تو مجھے بتا دے کہ یہاں تک منظر ہو گئی ہے، پھر آگے میں پڑھتا ہوں. ابھی فرما رہے تھے آپ کے خطیب صاحب کہ جناب پہلے محرم سے ماشاءاللہ آپ نے یہ بزمیں سجائی نہیں ہے، اور آج غالباً اس لڑی کا، اس سنہری لڑی کا آخری پروگرام ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے حافظ صاحبان نے منظر کہاں تک سنائی گئی. میرا اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے. اتنی بات عرض کروں کہ چلے گلا متاثر ہے، گلا متاثر نہیں ہونے لیا انشاءاللہ. تو ایک میں گزارش کریں، جس ہمارے پرہو کی یا کچھ ہماری پہن کی کسی گل میں کوئی چول کلو پول نظر آئے نا، تو وہ اپنا سودا اتھے ہی بکائی کے جائے. پوچھے ہے جی، سوال پوچھے تو انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق جواب دے گا. اور میں آپ کی جو جامع مسجد کی انتظامیہ ہے، آپ کی جو خطیب صاحبان ہیں، دیگر علماء کرام ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بزمیں ہر روز سجاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ برکتیں نصیب فرمائے. میں اتنی بات تمہیداً، امید ہے جب پہلی انٹر لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈنگ نے کدھر جانا ہے. اتنی بات عرض کر دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صحابہ سے تو پیار ہوتا ہے، خان نام کا ہی ہو، لیکن آل بیت کا جب نام لو تو ان کے پیڑ میں مروڑ اٹھتے ہیں. سرکار کے گھرانے سے انہیں چڑ ہوتی ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو علی علی تو کرتے ہیں، خاص زبان سے ہی کہیں، لیکن صحابہ کرام سے انہیں بہر ہوتا ہے. سنیوں میں اتنی بات عرض کر دوں، الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں صحابہ کرام کی بھی سرپرستی حاصل ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی سرپرستی. کہیں ہمیں تین سے بھی پیار ہے اور پنج تن سے بھی پیار ہے. کہہ دیں تین سے بھی پیار ہے، پنج تن سے بھی پیار ہے، ابو بکر سے بھی پیار ہے، عمر سے بھی پیار ہے، اور عثمان غنی سے بھی پیار ہے. اب یہ نہیں کہ جب ان تین سے پیار ہے اور مولا علی شیر خدا سے پیار نہیں ہے، ہمیں ان تین سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے. اور کتنی خوبصورت کسی نے
بات کی ہے کہ بعض اوقات ہم نام لیتے ہیں نا ان تینوں کا، ابو بکر، عمر، عثمان کا، تو کچھ لوگوں کو وہ بات راس نہیں آتی، اور ان کے حوالے سے شاعر نے یہ بات کی ہے، کیوں منکرانو موت پہ گئی، کیوں منکرانو موت پہ گئی، کیوں پہ گئی؟ کٹھے تن مزار ویکھ کے، کٹھے تن مزار ویکھ کے، میرے آقا سو رہے ہیں، ابو بکر آرام فرمائے، عثمان غنی لیٹے ہوئے ہیں، کیوں منکرانو موت پہ گئی، کٹھے تن مزار ویکھ کے۔ ان تین مزاروں سے بھی پیار ہے، اور جو نجف اشرف میں مولا کائنات کا مزار ہے کہ یہ ہمیں اس سے بھی پیار ہے۔ اور مولا علی کے حوالے سے شاعر کیا بات کرتا ہے، دشمنا میدان چھڑ دیتے، دشمنا میدان چھڑ دیتے، کیسے؟ حیدر قرار ویکھ کے، حیدر قرار ویکھ کے۔ ہمیں تین سے بھی پیار ہے، ایک سے بھی پیار ہے، اب جناب پہلے تین یاروں کو چوتھے سے جوڑو تو کہو چار سے بھی پیار ہے، اور پنج تن سے بھی پیار ہے، پنج تن سے بھی پیار ہے۔ حضرت نے ایک جملہ بولا ہلکا سا کہ ہمیں میدان کربلا میں لے جائیں، تو یہی کہا نا میدان کربلا میں لے جائیں، تو یہی تو فوراً نہیں کہا میدان کربلا میں پہنچ جائیں، تو اب لے کے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمانی ہے، حضرت محترموں میں بات کرنی ہے سرکار کے آل بیت اطہار کی، میرے آقا کریم کے صحابہ کی، میرے آقا کریم کے صحابہ کی تعداد انشاءاللہ عقیدے کی بات ہوگی، میرے آقا کریم کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ، کہتے سبحان اللہ، 1.25 لاکھ صحابہ کرام جتنی نبیوں کی تعداد تقریباً اپروکسیمیٹلی اتنی تعداد سرکار کے صحابہ کی، لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ میں جو مقام و مرتبہ 1400 کا ہے وہ باقیوں کا نہیں، جنہوں نے حدیبیہ میں میرے آقا کے دستے حق پرست پر بیعت کی، ان 1400 میں جو مقام و مرتبہ 313 کا ہے وہ باقیوں کا نہیں، جنہوں نے میدان بدر میں میرے آقا کریم کے جھنڈے کے نیچے اپنے جوہر دکھائے، اور ان 313 میں جو مقام و مرتبہ 10 یعنی عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقیوں کا نہیں، اور ان 10 میں، ان 10 صحابہ میں جو مقام و مرتبہ 4 یاروں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، ان چاروں میں جو مقام و مرتبہ پہلے 2 کا ہے، پہلے 2، اور تاریخ کی زبان میں جب ان پہلے 2 کا نام آتا ہے تو لفظ آتا ہے شیخین، کیا آتا ہے؟ شیخین کریمین۔ اگر آپ تاریخ پڑھ رہے ہو شیخین کریمین مراد ابو بکر و عمر، اور اگر آپ فقہ پڑھ رہے ہو لفظ آئے شیخین مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، اور اگر آپ حدیث پاک پڑھ رہے ہو لفظ شیخین آ جائے تو پھر مراد امام بخاری اور امام مسلم۔ میں بات کر رہا ہوں جو مقام 4 میں پہلے 2 کا ہے وہ باقیوں کا نہیں، اور ان 2 میں سے جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ کسی اور۔ میں تھوڑے تھوڑے پورے اکٹھے کر کے کوئی دستہ بنانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کے حوالے سے ایک بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آگے آگے میرے آقا کریم جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا، آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون کھڑی ہے، ایک عورت کھڑی ہے، میرے آقا کو دیکھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن بھی جنگ میں شامل تھا، میرا خامن کہاں ہے؟ اور ریالٹی یہ ہے کہ اس کا خامن جنگ میں
शहीद हो गया था। अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरा खामिन जामे शहादत नोश कर गया। तवज्जो फरमाए, तेरा खामिन जामे शहादत नोश कर गया। खातून सालों शाकिर हो गई, मेरे आका गुजर गए, सहाबा गुजरते रहे। इसी दौरान सिद्दीक़ अकबर आ गए। सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा रास्ते में बहन क्यों खड़ी हो, कहने लगी अपने खामिद के लिए खड़ी थी कि वो कहाँ है। जब यूं ही कहा तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा तेरा खामिद पीछे आ रहा है। तेरा खामिद पीछे आ रहा है। और थोड़ी देर गुजरी तो उसका खामिद आ गया। खामिद आ गया। वो औरत मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है कि आप असदक़ुस सादिक़ीन हैं, आपसे बढ़ के रब की कायनात में सच्चा कोई नहीं। आपने तो फरमाया है मेरा खामन शहीद हो गया है, मेरा खामन तो आ गया है। मेरे आका ने फरमाया पूरी बात बता, पूरी बात बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं आप गुजरे, आपसे मैंने पूछा मेरा खामिन कहाँ है, आपने फरमाया जामे शहादत नोश कर गया। मैंने सब्र किया, थोड़ी देर बाद सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, मुझसे पूछा बहन क्यों खड़ी हो। मैंने नाज़रा अर्ज़ किया खामिन के लिए, खामिन के इंतजार में खड़ी हूँ, वो कहाँ है देख रही हूँ, राह तक रही हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने कहा तेरा खामिन आ रहा है और मेरा खामिन आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तेरा खामिन जामे शहादत नोश कर दिया था, लेकिन मेरे सिद्दीक़ की जुबान से ये बात निकल गई तेरा खामिन आ रहा है। रब्बे काबा की सिद्दीक़ अकबर की लाज रखते हुए तेरे खामिन को इस दुनिया में धोखा मिला। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सैयदी मुर्शदी या नबी, नारे तहकीक। मेरे आका कह दे, मेरे आका तेरा हर यार प्यारा प्यारा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक वो होता है जो वाक़े के मुताबिक सच बोलता, वाक़े के मुताबिक सच बोलता है। और सिद्दीक वो होता है इसकी ज़ुबान से जो निकल जाता है, अगर सच न भी हो तो सच बना देता, सच बना देता। अब आगे चले, बात करते हैं फारूक आज़म की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनका ज़माना खिलाफत है और मौला अली ने ख्वाब देखा। कहते सुभान अल्लाह। मौला अली ने, जिनके घराने की आज बात करनी है हमने, जिनके घराने की बात करनी है की, मौला अली ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा और खिलाफत का ज़माना है फारूक आज़म का, दूसरे खलीफा अली मुर्तज़ा ख्वाब देखते हैं कि सरकार के पीछे फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ। हजरत मुझे नहीं मालूम ये बातें किसी ने की है या नहीं की है, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना सबक सुना रहा हूँ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खिलाफत का ज़माना, अली मुर्तज़ा ख्वाब देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद मेरे आका मुझे खजूर खिलाते हैं, उसकी मिठास मुझे महसूस होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इतना प्यार करते हैं, फरमाते हैं अली और खाओगे। मैंने अर्ज़ किया आका अगर आपके दस्ते करम से और मिल जाए तो और क्या चाहिए। मेरे आका मुझे एक और खजूर देते हैं। अली फरमाते हैं मैंने दूसरी खजूर खाई, उसकी मिठास मेरे मुंह में थी कि फजर की अजान से मेरी आंख खुल गई। ये ख्वाब किसने देखा? अली मुर्तज़ा ने। फजर की अजान, आंख खुल गई, मौला अली फौरन वुज़ू करके तैयारी करके मस्जिद में जाते और जाके उमर फारूक के पीछे नमाज फजर अदा कहते। सुभान अल्लाह। उमर फारूक के पीछे नमाज फजर अदा करते। जो ही नमाज फजर अदा की, एक औरत खजूरों का टोकरा लेकर मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गई। सैयदना फारूक आज़म ने कि तक वो खजूरें पहुंचाएगी, आपने हाज़रीन में एक एक खजूर तकसीम कर दी। कितनी? एक एक खजूर तकसीम कर दी और फिर खजूर हाथों में लेकर हजरत अली की तरफ देखा और कहा अली भाई खाओगे?
علی بھائی کھاؤ گے؟ علی المرتضیٰ کہنے لگے امیر المومنین آپ دیں تو اور کیا چاہیے؟ وہ کیا کہتے ہو؟ جام پینے کی عادت تو مجھے زنہار نہیں، جام اگر دستے ہنائی میں ہو تو انکار نہیں ہے جی، جام اگر دستے ہنائی میں ہو تو انکار نہیں۔ حضور اگر آپ دیں تو انکار کریں کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم کھجور دیتے ہیں، علی المرتضیٰ کھجور کھاتے ہیں، رات والا مزہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں سبحان اللہ، رات والا مزہ تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر عمر فاروق کہتے ہیں علی بھائی اور کھاؤ گے؟ کہنے لگے امیر المومنین آپ دیں تو نہ کھاؤں؟ سبحان اللہ، انہوں نے ایک اور کھجور دی، علی المرتضیٰ نے دوسری کھجور کھائی اور جی چاہا کہ امیر المومنین ایک اور دے دیں۔ جب دیکھا نہ چاہت بری نظروں سے تو فاروق اعظم کہنے لگے اگر رات کمری والے تیسری دیتے تو میں تیسری بھی اگر رات کمری والے آقا تیسری دیتے تو میں تیسری بھی دے دیتا۔ معلوم کیا ہوا میرے آقا کا گھرانے کا ایک ایک فرد وہ بھی پیارا ہے، حضور کے صلی اللہ علیہ صحابہ میں سے ہر ایک نرالا اور پیارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر ایک نرالا اور پیارا۔ کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا، میرے آقا کریم، اللہ اکبر۔ تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں، حضرت کے بلا تو بھی بڑا دور ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں جاتے ہیں، ایک صحابی سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، کربلا کا نام ہے اور پانی بھی مل جائے، کیا بات، جہاں مگر دستے انتہائی میں ہو تو انکار نہیں۔ حضور توجہ فرمائے، میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں گئے، ایک صحابی ہے، ان کا نام نامی ہے ابو موسیٰ اشعری، کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دل میں سوچا آج سارا دن کملی والے آقا کی خدمت کرنی ہے، آج سارا دن حضور کی بارگاہ میں گزارنا ہے۔ وہ جب مسجد نبی میں گئے تو میرے آقا نکل چکے تھے، اب وہ کہاں ڈھونڈے، کس سے پوچھے؟ جس جس گلی سے خوشبو آتی تھی وہ بھی چلتے چلتے میرے آقا تک پہنچے، ہیں جی، جہاں جہاں سے خوشبو آئی ان گلیوں سے گزر کے وہ میرے آقا تک پہنچ گئے۔ آگے ایک چار دیواری ہے، ایک باغ ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کا دروازہ ہے، اس باغ کے اندر ایک کنواں ہے، اس کی منڈیر پہ میرے آقا تشریف فرما ہے، اپنی مبارک پنڈلیاں لٹکا کے بیٹھے۔ اب منظر ملاحظہ کرنا آپ نے، یہ صحابی خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں۔ He knocked at the door. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he opened the door himself. Allahu Akbar. نبی کریم علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت دی، یہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تمنا دیا سارا دن حضور کی خدمت میں بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ان کا ایک بھائی تھا گھر میں، انہوں نے دل میں تمنا کی کاش آج میرا بھائی آ جائے، اس کو بھی یہ سعادتیں اکیلے نصیب ہو جائیں، سرکار تشریف فرما ہے، زیارت ہو جائے، حضور کی صحبت میں میرا بھائی بیٹھ جائے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے اجازت طلب نگاہوں سے انہوں نے دیکھا کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، یعنی میرے آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ اور کیا کرو، وفتح الباب، جا کے دروازہ کھولا، فبشروا بالجنہ، آنے والوں کو جنت کی خوشخبری کرو۔ مالک کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ۔ انہوں نے جب جا کے دروازہ کھولا تو باہر تاجدار صداقت صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چہرہ مجھے مرجھایا ہوا نظر نہ آئے، سنیو، میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہو صحابہ سے بھی پیار ہے، آل بیت سے بھی پیار ہے۔ کہیں نامہ ہی سن کے خوش تو کہیں جناب لم جبود سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لم يجبوج سبحان اللہ کھلیا پھوڑ پھول جناب پتہ لگا ہے سبحان اللہ جس طرح تو میرے کو بیاہ کہ تیرے میرے بابے دی تعریف کرنے تھی جناب این چمڑے بنے دیا کیا بات ہے کار بھائی پھر دا سارے میں بات کر رہا ہوں میرے اللہ کے غلاموں کی حضور کے گھرانے کی حضور کے گھرانے کا ایک فرد پیارا ہے لندن کے غیور سنی مسلمانوں خوبصورت مساجد بنا کے اللہ کے پیارے رسول حضور کے صحابہ حضور کے آل بیت اطہار کے ذکر کی محفل سجانے والوں یہاں آئے ہو خالی ہاتھ نہ لوٹو اس کو محبت اور عقیدت کی باتیں لے کے جاؤ کیا ہوا جناب انہوں نے دروازہ کھولا صدیق اکبر سے کہا آپ کو مبارک ہو ان کو کیا کہا آپ کو مبارک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے صدیق اکبر خوش کھل اٹھے چہرہ کھل اٹھا وہ آئے اور میرے آقا کی دائیں طرف وہ بھی آکے ایسے ہی اپنی مبارک پرلیاں منہ میں لگا سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ میرے آقا کی دائیں طرف بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری once again the door was knocked انہوں نے پھر میرے آقا کی طرف دیکھا کہ سرکار حکم دے تو جاؤں نا میرے آقا نے فرمایا فضب وفتح الباب فبشروا بالجنہ ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول آنے والے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے انہوں نے دل میں سوچا کاش میرا بھائی گھر سے آ جائے آج دریائے رحمت جوش میں ہے کاش میرا بھائی آ جائے جب گئے دروازہ کھولا تاجدار عدل و انصاف فاروق اعظم کھڑے انہیں گلے سے لگایا کہا عمر فاروق مبارک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے وہ خوش ہوئے وہ آئے سرکار سے مصافحہ کیا دستے اقدس کو چوما اور وہ بھی اسی طرح میرے آقا کے بائیں طرف پٹلیاں منہ میں لٹکا کے منڈیر پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پہ دستک کہتے سبحان اللہ حضور کے غلام خوشبو کے پیچھے آتے ہیں جناب انہوں نے پھر سوچا کاش میرا بھائی ہو اور میرے آقا نے کیا فرمایا اب سرکار کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو موسیٰ فضب وفتح الباب وبشروا بالجنہ ما بلوا تصیبہ جا کے دروازہ کھول آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے لیکن اس کو یہ بتانا کہ تجھے اپنے زمانے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے جا کے دروازہ کھولا تو شرم و حیا کا بہتر حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے کہتے سبحان اللہ میں بات کر رہا ہوں قوم میں 3 سے بھی پیار ہے 4 سے بھی پیار ہے 5 سے بھی پیار ہے اے سارے نے گلہ سنا کے تم دستہ تیار کر سبحان اللہ پھر انشاءاللہ کربلا حاضر توجہ کرو یہ عثمان غنی ہے اور وہ کہاں بیٹھے میرے آقا بیٹھے ہیں دائیں طرف صدیق اکبر ہیں بائیں طرف فاروق اعظم ہیں عثمان غنی آ کے سامنے بیٹھے اب جن خوش نصیبوں نے مدینہ شریف میں آقا کے در کی زیارت کی ہے روضہ اقدس کی زیارت کی ہے اللہ اکبر بعد میں ان ہستیوں کی مثال ہوئے فقہاء محدثین نے لکھا ہے حدیث پاک کو پڑھ کر کہ جس طرح یہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے ان کی قبریں بھی ایسے ہی بنی سبحان اللہ ان کی قبریں بھی ایسے ہی بنی میرے آقا ہیں صدیق اکبر ہیں فاروق اعظم ہیں اور سامنے جنت البقیع میں عثمان غنی حضرات محترم اب بات تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں آل بیت کے گھرانے کی طرف آتے ہیں سرکار کے گھرانے کی طرف آتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت فاطمہ اللہ کی شوہر نامدار میرے آقا کے سچے دلدار غمخوار اللہ اکبر تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی اللہ اکبر صدیق اکبر کی روایت ہے صدیق اکبر کی روایت ہے کیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ پیار آپس میں کا آج کچھ یار لوگوں نے جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ
علی علی کرنا ہے تو پہلے 3 کو گالی دینی ہے، اور کچھ نے یہ سمجھ رکھا ہے پہلے 3 کا نام لینا ہے تو علی المرتضیٰ سے بغض رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ، کہہ دو ہم ان سب کے گداگر ہیں، ہم ان سب کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ مولا شیر خدا میرے آقا فرماتے ہیں علی سے صرف مومن پیار کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ، علی سے صرف مومن پیار کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ بے شک کون ہے وہ؟ بولے وہ کون ہے؟ منافق۔ مولا علی کا نام آئے کھل اٹھو، خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ علم کا شہر تو میرے آقا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں علی تو اس کا دروازہ ہے، علی اس کا۔ اب میں اہل بیت کی طرف آ رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے جناب سنیا تساں دعویٰ کیتا ہے تسی علم دے شہر دے دروازے ہو، انہوں نے کہا جی میں دعویٰ نہیں کیتا، This title has been given to me by the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ ایک گڈی سائنہ چڑھائی ہے کہ میں نہیں دعویٰ کیتا، سرکار فرمایا کہ علی شہر علم دا دروازہ ہے۔ اس نے کہا چلو جی نبی پاک کی آخیا صحیح، ایک سوال ہے چھوٹا جا، کہتی وہ دس دیو جناب، جواب قرآن چو چاہیے، جواب قرآن چو چاہیے۔ اے بعض اوقات بندے بڑے جناب جڑی گل بھی جناب آنے قرآن بھی نہیں آنے، قرآن حدیث، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اور میں جمعہ پڑھانا سا آزاد کشمیر میں ضلع ڈڈیال تحصیل ڈڈیال میں جمعہ پڑھان لگیا کہ بندے نے کی رکا لکھیا سگریٹیں ڈبی اپر، سگریٹیں ڈبی اپر۔ Are you not understanding me? I was delivering my lecture in Azad Kashmir in Pakistan, the city of Dadial. While I was delivering my speech, I was on my member. One person, he wrote a letter to me. He raised an objection. Actually, he was asking me one question. So he wrote on the box of cigarettes. سکھتے نے نبیہ پر لکھا تھا تو سچ خدا نے بیٹھا تو کرے گا نکی لکھنا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ میں آپ پوتا میرے جو فیل کرنا پہ ہے، وہ میرے جو فیل کرنا پہ ہے تے روشنی ساری ماڑے بھی میں ہے نہیں تو نالے یارا اس بندی کے کبھی آنکھو تو تو کونسپیور کی رکا لکھ نالی بنوانا ہستا ہے فور سائز کا بہترین کوڑا کا حضرات سے یارا دین اتنا جدیم ہے جس میں آستے سکتر ڈبیاں پر رکے لکھو میں ایک بختہ کو اکلائی اتمار تبھی کہنا جناب قرآن حدیث کی روشنی میں in the light of Quran and Hadith please answer this question۔ ایسی کیا شان ہے تیری جنہیں پوتریا توجہ کرو۔ حضرت محترم مولا علی شیر خدا شہر علم کا دروازہ جہاں سے اہل بیت کے گھرانے کا آغاز ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ اللہ سوال کرنے والے نے کہا جناب میری داڑھی کے 2 بال جہاں ہیں، 2 ادھر ہیں، 2 3 ادھر ہیں، ایسے ہی گلی خوبصورت داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا جواب قرآن سے دے، جواب کہاں سے دے دیں؟ مولا علی شیر خدا کہنے لگے سن پھر قرآن، سبحان میں دیتا ہوں اللہ، جواب۔ قرآن کہتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ 8واں سپارہ مولا علی کہنے لگے جو پاک کھیتی ہوتی ہے نا، جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے اس کی فصل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کھاری زمین ہوتی ہے، شور والی زمین ہوتی ہے، جڑی زمین پنجر ہونی ہے اتھا کنڈے 2 ادھر نکلنے تے 2 ادھر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے 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 نعرہ حیدری، توجہ کرو ماشاءاللہ توجہ کرو۔ مولا علی شیر خدا نے نشان دس رہا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک منافق راستے میں کھڑا ہو گیا، یار نماز کا وقت ہے، ایسا کام کریں علی سے ایسا مسئلہ پوچھیں علی جواب دیتا رہ جائے اور نماز کا وقت نکل جائے۔
کہ یہ ہوتے ہیں نا منافق اس طرح کے. وہ راستے میں کھڑا ہو گیا, ادھر سے مولا علی آ گئے, کہنے لگا جی مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو جی. کہنے لگا یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اس کا مولا علی شروع کرتے سن, گاں, منج, بچہ, بکری, خرگوش, گھوڑا, یہ لگے ہوئے سن جانور مکسن ٹائم مک جیسی میں نماز رہ جیسے. اللہ 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 اللہ, انہوں کے پتہ گل کس نے نہ کرنے لگے ہیں. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے سن, جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اوپن ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے اوپن ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. توجہ توجہ, میں مولا علی شیر خدا کی بات آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. مولا علی شیر خدا تشریف فرما. ایک بندہ ان کے پاس آیا. میں نے کیا کہا؟ ایک بندہ, ون مین کیم ٹو ہم. ایک بندہ ان کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا آپ شہر علم کا دروازہ ہیں. انہوں نے کہا میرا دعوت تو نہیں ہے. کملی والے آقا نے فرمایا, کملی والے آقا نے, یار مولا علی کا ذکر ہے, خود خوش ہو کے بیٹھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تو جس طرح پریشان ہے جس طرح میں تو چندہ کٹھا کر رہا. ہاں اس طرح پریشان ہوئے. وہ مولوی صاحب تقریر بڑی ڈاڈی کرن دی, کیا شان کی رہا, بڑے زبردست مقرر سید شاہ صاحب اور بڑے زبردست مقرر دی مولوی صاحب, کیا بات, بڑی بلے بلے جی. پر انہوں نے خامی سی, انہوں نے خامی یہ سی وہ تقریر کرن عالم زبردست سن, آخر پر چندہ کٹھا کرنے سے یہ انہوں نے خامی سی. سبحان اللہ. اس وقت نے بادشاہ نہ ابا جان فوت ہو گیا. اس وقت نے جو بادشاہ سی اس کا والد فوت ہو گیا. تو اس پورے علاقے جو اس پورے ملک عالم ہوئی سبڈا, بادشاہ اس کی بلایا. اس آکے حضرت گل سنو, میں کون ہاں؟ اس آکے تسی تھی بادشاہ ہو سن ملک میں. اس آکے حضرت تقریر تسی ڈاڑی کرنے ہو, بڑے بڑے عالم. آخر تے چندہ جب پھیرنے ہو نا, بالٹی جی پھیرنے ہو, ایک کام نہ کریو, میں بادشاہ ہوں تو بادشاہ والا سلوک کرتا تک کبرائے ہوتا. آنے جی بالکل ٹھیک, ڈن ڈن, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولوی صاحب آئے آ کے تقریر کی تھی اور بستے بند ہے, عالم بڑے اچھے سن. تقریر جب تو مکائی نا, مکا کے تو لوگوں نے تکن لگ پہ, تکن لگ پہ. ہوں چندہ تو منگنا کو نہیں, بادشاہ نال معاہدہ ہویا. So this agreement was made before this speech. ہوں پتہ ہے کیا آخر بنے, بندے ہی آخر گھل سنو, میں کی تے انہا ٹھاکے یا. مجھے تو بادشاہ نے منع کیا ہوگا کہ تو صحیح کیا ہویا. احتاڑیاں تو مارو خدا نے کرے. توجہ کرو, میں بات یہ بتا رہا ہوں, میں کو تجھے کوئی چندہ نہ پھیرے لگا, دھیان کرو مولا علی شیر خدا کا ذکر ہو گیا. نعرہ حیدری اللہ پتہ لگاؤ, مولا علی نے بلا حیدری حیدری. میں عرض کر رہا ہوں مولا علی شیر خدا کی خدمت میں ایک بندہ آیا, آ کے کہنے لگا حضرت ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر جواب ہے. فرمایا پوچھ بیلیا پوچھ, جلدی کر پوچھ. اس کا کیا اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ At this moment, where is جبریل امی؟ اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا قدم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم, میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرا کرو, بچا کرو, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مولا نے شیر خدا سے کیا پوچھتا ہے, اس وقت جبریل کہاں ہے؟ منٹلی آپ کہاں ہیں؟ ادھر ہی توجہ کریں, جبریل کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا نے یوں توجہ فرمائی, فرمایا آسمانوں پر. آسمانوں پر تو نہیں. آپ حیران ہو گئے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یار ابھی کل کی بات ہے, حضرت مجدد الفضالی شیخ احمد فرنگی فاروقی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھے زمین پر ہے, نگاہ کی عرش اولا پر. سبحان اللہ.
غلاموں کی یہ شان ہے تو مولا علی کا عالم کیا؟ مولا علی شیر خدا فرمایا جبریل اس وقت آسمانوں میں تو نہیں. پھر یوں نگاہ بڑھائی, کہا مشرق و مغرب میں بھی نہیں ہے, مشرق و مغرب میں بھی نہیں ہے. پھر اسے کہا تو ہی جبریل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی جبریل ہے. اس آخیا دی حضور میں ہی ہاں, میں تکنا چاہنا سب حضور کے فرمانے ہو. ہائے 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 ہائے, میں اس مولا علی کی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. حضرت محترم توجہ فرمائیں, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود کہتے ہیں کہ مجھے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا حسنین کے ابا جان بیٹھے ہیں. دو بندے ایک مقدمہ لے کے آئے, دو بندے ایک مقدمہ لے کے. And these two people were fighting. So ultimately the case was taken to the court of Hazrat Ali al-Murtaza. جھگڑا کیا تھا؟ یہ دونوں سفر کر رہے تھے بندے. ایک کے پاس تھی 5 روٹیاں. کتنے؟ 5. دوسرے کے پاس تھی 3 روٹیاں. یہ دونوں سفر کرتے جا رہے تھے. ایک بندہ آگے سے ان کو مل گیا. اس نے کہا میں بھی مسافر ہوں, تو ویسے تو مجھ پہ بڑا اللہ کا کرم ہے, لیکن اس مسافرت میں, اس دشت تنہائی میں مجھے بھوک لگ رہی ہے, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ان دونوں نے کہا بھائی ہم بھی روٹی کھاتے ہیں, تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. تو دسترخوان بچھایا, تینوں نے مل کے کھانا کھایا. کہتے ہیں سبحان اللہ. تینوں نے مل کے کھانا کھایا. وہ جو مہمان بنا نا ان کا, اس کی جیب میں 8 درہم تھے. 8 درہم, اور روٹیاں بھی 8 تھی. 5 اور 3 8. اس نے ان کو 8 درہم دیا. کہا بھئی آپ کا شکریہ, اور تو میرے پاس شکریہ ادا کرنے کو کچھ ہے نہیں, تجھے حقیر سا ہدیہ میری طرف سے رکھ لیا. انہوں نے آکھے ٹھیک ہے. اور جدو دے کے ٹوریا نا, ایک پچھا 2 پڑھا لگ گئے. اور جس نے 5 روٹیاں نے اس آخر جی 5 مارے, تو جس نے 3 روٹیاں اس کی نام 3 دوارے. 3 اس آخیا نا وہ 3 لاکھنا اس طرح نہیں, سرکار اس طرح نہیں. روٹی 3 مل کے کھاتی ہے. ٹھیک ہے مانیا روٹی 3 سب تو اڑیاں 5 سب روٹی سارے مل کے کھاتی ہے, تو برابر کھاتی ہے, برابر رہ چکے ہیں جی. 5 توڑیاں 3 ماریاں 8 روٹیاں 3 بندیاں کھاتی ہے. اس جڑے پیسے دیتے ہیں اے 50-50 کیا اسی ادو بات 50-50. اور جناب لے کے کیس جدو پڑے نا آپ آنے, چلو ٹھیک ہے مولا علی کو جا کے فیصلہ کرا اللہ گئے. دونوں نے جا کے کیس بتایا. مولا علی نے جب کیس سنا نا, تو 3 والے کو کہا او چنگا رہسا ہے 3 لے لے, او چنگا رہسا ہے 3 لے لے. نہیں جی نہیں, پلیز جسٹس, this is unfair. اچھا انصاف کرو جی, انصاف کرو. انہوں نے کہا ٹھہر کرنے ہیں پھر انصاف. میں کوئی آکھیا سوچی کہ چنگا رہ سکتا ہے لے لے ضرور. آخر لگا نہیں جی نہیں, یہ بھی 4 لگا نہیں 4 دے. انہوں نے کہا ٹھہر کرنے ہیں, انہیں انصاف کرنے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا روٹیاں کتنیاں سن, تیریاں 3, اس نے کتنیاں سن 5. انہوں نے کہا تو کتنی ہو گئیاں کل 8. انہوں نے کہا تو سب کتنے بندیاں مل کے کھا دیاں 3 بندیاں. انہوں مطلب ہے انہوں نے کہا 8 روٹیاں 3 بندیاں کھا دیاں. یہ مطلب ہے 8 روٹیاں نو 3 بندیاں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرو, تو اس میں پیسز بننے 24. کتنے 24. 8 3 اے ٹیبل نہیں پاڑا پڑی ہے نا, پاڑا تھا 8 3 24. اس نے کہا دی بالکل. انہوں نے کہا 8 ٹکڑے 8 پیس تو کھا دے, 8 اس کھا دے, 8 اس کھا دے, برابر کھانا گیا نا.
کہ جی انہاں آکھیا تے جدیاں روٹیاں سننا 5 جدیاں روٹیاں سننا ادیاں 3 ٹکڑے کر تے 5 یا 15 اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 اس اپنی روٹی نے حصے کھا دے تو 7 حصے اس سیکریفائس کیتے تو وہ جڑا چکڑنا سی نا پہ زیادہ ہے انہوں نے تواڑیاں بیلیاں کتنی روٹیاں سن اس آکھیا جی 3 انہوں نے کہا دے پیسز کر 3 کتنے بن گئے 9 انہوں نے کہا 8 تو کھائے گئے آپ 8 کھا دے تو آپ پچھا بچ گیا 1 انہوں نے کہا 1 پیس تو دیتا مہمان کی تو 4 درہم کنے مولا علی اس نے کہا دے اس کی 1 تو 7 لے جاتا توجہ ہے آئے 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 گل مولا علی شیر خدا نہیں ہوئی سبحان اللہ کیا ہوا کہہ دو ہمیں ابو بکر بھی پیارے عمر بھی عثمان بھی علی المرتضیٰ بھی پیارے حسنین کریمین بھی پیارے حسنین کریمین بھی پیارے اب ظاہر ہے اگر 10 دنوں سے ایک اجتماع چل رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے حضرت میری پتہ تو سنے علاقہ کڑا باقی علمان علاقہ کڑا میں کڑی پنجابی بولا تو پھر جناب وہ کہہ ہیں فارسی زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دارم جے خوش مودے اگر مودے زبان اجداد ہمیں ہے نہیں تو بات یہ ہے اب کس نے کیا کہا پچھلے دنوں میں میرے کسی بھائی نے کسی عالم نے بزرگوں نے کیا کہا میں ان سب کا خادم مجھے ان کے والد گرامی میرے بڑے پیارے وہ دلینا دوست ہیں سینئر ساتھی ہیں سید طارق مسعود شاہ صاحب انہوں نے آج سے 10-12 دن پہلے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے یہاں آنا ہے تو میں نے حامی بھائی لی لیکن خدا گوایا گزشتہ 3-4 دنوں سے آنکھ میں بھی انفیکشن ہوا ڈاکٹر کو یہ دکھانے گیا اس نے کہا اس میں بھی ہے تو اب وہ تکلیف بھی تھی مجھے تو گلا بھی متاثر میں نے معافی پیش کرنے کی کوشش کی تو شاہ صاحب نے کہا یار جیسے بھی ہو آج ہو جاؤ تو میں بس صرف وعدہ نبھانے آیا ہوں آپ توجہ فرمائیں ذرا اب اس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں حضرات محترم میں بات یاد کر رہا ہوں ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں شدید پلید جس نے اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچائی ہے ان کو دکھ پہنچایا ہے ہم کل بھی اس پر لعنت بھیجتے تھے آج بھی لعنت ہم کوئی ذاکر نلائکیے نہیں ہیں بے شک ہم کوئی ذاکر نلائکیے نہیں ہیں وہ بات بدے اس کو نائک کہتے ہیں نائک نہیں نلائک جس نے کہہ دیا یزید کے نام کے ساتھ کہہ دیا may Allah be pleased with him وہ نائک نہیں نلائک ہوتا ہے وہ نلائک ہوتا ہے اچھا میں نے ایک دفعہ ایسے بات کی نا اپنی مسجد میں کوئی بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا کوئی بات کر رہا تھا مجھے اب بات نہیں یاد یہ جو تو سن کیا آکھیا میں کہ جی جو آکھیا سن نہیں لیا سبحان اللہ حضرت یہ اتنا بڑا عالم وہ کون ہے ڈاکٹر ذاکر نائک میں کہ جو اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے جو ٹی وی پر آنا اچھا جو ٹی وی پر آنا بڑا ہونا وہ اللہ کی تاثیر ہی آن لگ پہ میں اس کی آکھے ادھر اچھو جی مانا پروگرام تکیا دیئے آنا تکیا پھر میں آکھے میں بھی بڑا ہوئی گیا یہ بندہ ٹی وی پر آن لگ بڑا ہونا میں آکھے لیا پھر میں بھی بڑا ہو گیا اس دن نہیں سی منی آج من گیا تم یہ بات نہیں کوئی کونے خدرے میں بیٹھ کے حق بات کرے کوئی تلوار کے سائے کے نیچے سجدہ کرے کوئی کعبے کے سامنے سجدہ کرے تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب اگر آج کعبے پر ان ظالموں نے قبضہ کر لیا جن کے دلوں میں میرے آقا کی محبت نہیں ان کے سجدے مقبول نہیں سجدہ کل بھی ہمارا سجدہ کل بھی مقبول تھا تو حسین نامدار کا تھا آج بھی حسین نامدار کا حضرت مقام حضرت امام علی مقام کربلا کی طرف چلے کربلا کی طرف چلے راستے میں ایک بندہ ملا اس نے کہا حضور آپ نہ جائیں حضور آپ نے پوچھا کیوں مجھے تو ہزاروں لیٹر ملے خط ملے کوفیہ کے اور انہوں نے کہا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے میں تو اس لیے میں تو اقتدار لینے نہیں جا رہا اقتدار لینے جاتا تو فوج لے کے جاتا
میں تو شیر خان بچوں کو خواتین کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, میں تو وعدہ نبھانے جا رہا ہوں کہ اگر کل انہوں نے بروز معاشر میرے نانا جان کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی, ہم نے آپ کے نواسے حسین کو بنایا تھا, یہ آئے نہیں تھے, میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کل یہ بات نہ کر سکے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, آپ نہ جائیں. لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں, آپ چلے. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل ان کے شہزادوں کو پہلے بھیجا ہوا تھا. جناب پتہ چل گیا کہ ان ظالم یزیدیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے, ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے, دو ننھے بچوں کو شہید کر دیا ہے. امام جا رہے, اب آپ دیکھیں ان ظالموں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا. جس ظالم نے شہید کیا وہ ان کے سروں کو کاٹ کے نا, بچوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا, جس کو گورنر بنایا گیا تھا یزید کی طرف سے, اس کے پاس لے گیا کہ وہ مجھے انعام دے گا, تو نے تو بڑا کام کیا. یہ جب لے کے گیا نا, اس نے جب دو ننھے منھے سر دیکھے, اس نے کہا ظالم تو نے کیا کیا یہ؟ کہنے لگا یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں. اس نے کہا کیوں مارا ان کو؟ کہنے لگا جی میں نے کہا آپ کے دشمن ہے تو میں نے مار دیا. اس نے کہا میں نے تو یزید کو یہ اطلاع بھیجی ہے کہ میں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے, تم نے ان کو مار دیا؟ کہنے لگا جی مار دیا. اس نے کیا کیا کہ آل بیت اطہار کا ایک غلام بلایا, اس نے آل بیت اطہار کا غلام بلایا ابن زیاد نے, بلا کے اس کو کہا اس کو لے جاؤ جس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا ہے, جس جگہ پر اس نے ان کو شہید کیا ہے اسی جگہ پر جا کے اس کا سر تن سے جدا کر. ہے دشمن ہے, ابن زیاد آل بیت کا دشمن ہے, لیکن آل بیت اطہار کے دشمنوں کے ساتھ ہو کیا رہا وہ. یہ وہاں گیا, اس نے وہاں جا کے اس بندے کو قتل کیا, اور جناب اس کی لاش کو اس نے دریا میں پھینکا. جب دریا میں پھینکا تو دریا نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. اس نے پھر ڈالنے کی کوشش کی, دریا نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. اس نے کہا اچھا دریا تو قبول نہیں کر رہا, چلو دفنا دیتے. جب بحری کرنے کی کوشش کی, مٹی نے باہر پھینک دیا. آل بیت کے دشمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مٹی نے باہر پھینک دیا. مٹی نے جب بار بار باہر پھینکا, دریا نے بھی باہر پھینکا, اس نے اس کی لاش کو جلا کے خاکستر کر دیا. حضرات محترم توجہ فرمائیں, امام علی مقام آگے بڑھ رہے ہیں, میدان کربلا آ گیا, قریب پہنچے, وہاں پر 1000 کا ایک لشکر آ رہا اور اس لشکر کی قیادت حضرت حر کر رہے ہیں. امام علی مقام نے دیکھا انہیں, امام علی مقام نے فرمایا جانتے ہو میں کہوں؟ اس کی قسمت جاگ اٹھا, اس کا مقدر جاگ اٹھا, سمجھ گیا کہ ان کی رگوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا خون ہے, سرکار کا خون ہے, مائی فاطمہ الزہرا کا خون ہے. کہنے لگا حضور میں آپ کا غلام ہوں, لیکن چونکہ میرے ساتھ جو فوج ہے نا یہ باغی ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ میں تو آپ کے ہاتھ بک گیا ہوں, تجھے مجھے نہیں چھوڑیں گے. ابھی گفتگو کے بہانے میں ان سب کو بٹھاتا ہوں, بات چیت ہو رہی ہے, نیگوسیشن ہو رہی ہے. تو جب رات کا پچھلا پہر ہوگا تو ملاقات کی غرض سے ایک طرف لے جا کے میں آپ کا راستہ خالی کر دوں گا اور میں آپ کو جانے دوں گا. حضرات محترم توجہ فرمائیں, یہ آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے جذبات کا اظہار حضرت حر کر رہے ہیں. امام علی مقام وہاں پہنچتے ہیں, کربلا کا میدان ہے, ایک طرف حکومتیں ہیں, لشکر ہے, مال و دولت پیسہ ہے, ایک طرف امام علی مقام ایک مسافر ہے دشت کربلا کا, ساتھ کوئی نہیں. حضرت حر کی قسمت جاگتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ کا کچھ ہو جائے میں نے آل بیت اطہار کے دامن کو نہیں چھوڑنا. حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا ہے میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بندے نے یہ حدیث پاک سنی تو کہنے لگا مجھے کمال باتیں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ, عجیب و غریب بات کرتے ہیں, یہ ڈیپتھ میں جاتے نہیں ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے
قیامت والے دن بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے. تو جب بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے تو یہ کہنا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بوڑھوں کا کون سردار ہے؟ سنو جواب، سنو جواب. سرکار مدینہ علیہ السلام کے دین کے لیے غلام آپ کی خدمت میں جواب پیش کرتے ہیں. جواب یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور فرمان نبوی ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار. سبحان اللہ. جنتی بوڑھوں کے سردار. اب سوال پھر وہی آ گیا، جب قیامت والے دن ہر بوڑھا جوان بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب بڑے تو خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ. جب قیامت والے دن ہر بوڑھا جوان بنا دیا جائے گا، بوڑھا بوڑھی جوان، عمر 30-35 سال، گبرو جوان، بیماریاں ختم، ڈائبٹیز تھی، ڈسیبلٹی تھی، جو دنیا میں جتنی بیماریاں تھیں سب ختم. ہر ایک وہاں جنتی 30-35 سال کا کڑیل جوان ہوگا. اچھا جی، اب پھر میرے آقا کا ایک فرمان ہے ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار، ایک فرمان ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اس حدیث کے اندر مطابقت کیسے قائم ہوگی ان دونوں حدیثوں میں؟ جواب یہ ہے، جو اس دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں گیا، جو اس دنیا سے بڑھاپے کی عمر میں گیا، وہ بھی جوان تو بنایا جائے گا، اس کی سرداری کا جھنڈا ابو بکر و عمر کے پاس ہوگا. اور جو نوجوانی کے عالم میں دنیا سے جائے گا، اس کی سرداری کا جھنڈا حسن و حسین کے ساتھ ہوگا. حضرت محترم میں بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امام علی مقام میدان کارزار میں ایک ایک گھر کا فرد قربان ہو رہا ہے. میں یہاں عقیدے کی خاص بات آپ کی خدمت میں سناؤں، اور یہ بات شیعہ حضرات کی مستند کتابوں میں موجود ہے، اس کو یاد کر کے لے رہے ہیں. آج وہاں پر صرف امام علی مقام حضرت امام حسین مولا علی کی میں بیٹوں کی طرف بات کر رہا ہوں، باقی رشتہ داروں کی نہیں، صرف مولا علی کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. صرف امام حسین شہید نہیں ہوئے مولا علی کی بیٹوں میں سے، ان کے 8 اور بھائی بھی شہید ہوئے. کہتے سبحان اللہ. حضرت امام حسین کے 8 اور بھائی بھی شہید ہوئے میدان کربلا میں، لیکن ان کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا نہیں ہے، ان کی والدہ ہو، وہ بھی شہید ہوئے. ذرا نام تو سن لیں ان کے، ذرا ان کے نام تو سن لیں. یہ شیعہ ذات لکھ رہے ہیں حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا بھائی جس کو سب سے پہلے بھیجا، اس کا نام ہے ابو بکر. کہتے سبحان اللہ. کہتے سبحان اللہ. اپنا دوسرا بھائی علی کا بیٹا جس کو بھیجا، اس کا نام ہے عمر. سبحان اللہ. اپنا تیسرا بھائی جس کو میدان کربلا میں بھیجا، اس کا نام ہے عثمان. سبحان اللہ. کیا شان ہے یار. اس کا مطلب ہے امام حسین کو اور مولا علی کو ان ناموں سے بڑا پیار ہے، ان ناموں سے بڑا پیار ہے. دیکھو نا، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے ہاں جب بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو آپ نام چن کے رکھتے ہیں کہ نہیں بولتے آپ؟ اچھا نام ہی چن کے رکھو. وہ کرو ساڑی پہن نہیں چھین جائے لگی، باسی ٹھہر جاؤ. نام وہ رکھنا ہے جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، نام وہ رکھنا ہے جو میری سہیلیوں میں سے کسی کے گھر میں نہ ہو، نام وہ رکھنا ہے جو اس پورے شہر میں کسی کا نہ ہو. اے نبی کی نصیحت، نام وہ رکھنا ہے. دیکھو علی کا بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا. اس کا مطلب یہ ہے علی کے دل میں ابو بکر کا پیار ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا، مطلب ہے عمر سے پیار ہے. بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا، مطلب یہ ہے علی کو عثمان نام سے پیار ہے. ناموں سے اس کو مولا علی کو، وہ تو پھر مولا علی. اب میں حسین کی طرف آ رہا ہوں، میدان کربلا کی طرف آ رہا ہوں. کیا بات ہے بھائی حسین، تیرے والد گرامی کو ان ناموں سے پیار ہے تو تجھے بھی اس ترتیب سے پیار ہے. کیوں؟ امام حسین بھیج رہے ہیں نا یہاں پر.
حسین جس کو پہلے بھیجتے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے، جس کو دوسرے نمبر پہ بھیجتے ہیں نام عمر ہے، جس کو تیسرے نمبر پہ بھیجتے ہیں نام عثمان ہے۔ مطلب یہ کہ مولا علی کو بھی ناموں سے پیار ہے اور اس ترتیب سے حضرت امام علی مقام کو بھی پیار ہے۔ حضرت محترم میں بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائے، امام علی مقام میدان کارزار میں ہے، کڑیاں شکل دو پکڑ لگے جی تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں تھک گئے ٹھیک ہے، کوئی ہو جاتا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، امام علی مقام میدان کارزار میں ہے، امام علی مقام میدان کارزار میں ایک یزیدی نے کہا، وہ یزیدی اپنا گھوڑا دوڑا کے قریب آ گیا، امام علی مقام کے خیموں کے قریب آ گیا، آ کے کہنے لگا حسین بہت برا ہوگا تیرے ساتھ جہاں دیکھو وہ ہزاروں کا لشکر۔ امام علی مقام نے اس یزیدی کتے کی طرف دیکھا، فرمایا کیا کہا؟ یہی کہا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین اس کتے کا انتقام تو خود لے لے۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی جناب، حضرت امام علی مقام نے اپنے خیموں کے ارد گرد جو خندق کھدوا کے وہاں آگ لگا رکھی ہے خیموں کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کا گھوڑا جب دوڑا تو اس کی جو رسی ہے وہ تنابوں کے ساتھ اٹکی ہے اور گھوڑا بدکا، گھوڑا دوڑا، گھوڑا گرا، اس نے اپنے سوار یہی یزیدی کتا اس کو گرایا اور وہ اسی خندق کے اندر گر کے جہنم بس ہو گیا۔ یہ میدان کارزار میں ہو رہا۔ حضرت محترم میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام کی زوجہ محترمہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت مائی شار بانو، حضرت امام حسین کی زوجہ بی بی وائف ہے۔ یہ پتہ کون ہے؟ ایران کی شہزادی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جب ایران کنکر ہوا، ایران فتح ہوا تو یہ شار بانو قید کر کے مدینہ پہنچائی گئی۔ کس کا زمانہ ہے؟ خلافت کا، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑی خاص بات ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ اور اتنی حسین و جمیل ہے شار بانو کہ مدینہ کی خواتین اور بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے اس کا نظارہ کرنے آ گئی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا مدینہ اٹھایا۔ فاروق اعظم کے سامنے قیدی مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مال غنیمت بھی ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا فاروق اعظم کو کہ جناب آپ امیر المومنین ہیں، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے بات سنی، جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کے دو حل ہیں، ایک حل یہ ہے کہ فیصلہ میں کروں اور دوسرا حل یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ شار بانو کو سونپ دوں۔ نہیں جی، دونوں روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے حضرت مولا علی، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایران کے بادشاہ کی بیٹی شار بانو کا نکاح شہزادہ کائنات حضرت امام حسین کے ساتھ کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ ہے اس شار بانو سے کہا ان میں سے جس کو چاہتی ہے اپنے مستقبل کے لیے انتخاب کر لے۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت امام حسین کے ساتھ پڑھا کیا دے سبحان اللہ۔ یہ بادشاہ کی بیٹی ناز و نعم میں پلی ہے، پہلے سر میں سے زندگی گزاری ہے، نازوں کی پلی ہوئی آج حسین کے ساتھ میدان کارزار میں ہے۔ حضرت محترم قرآن پڑھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خانوادہ نبوت کا ایک ایک فرد قربان ہو رہا ہے، خانوادہ نبوت کا ایک ایک فرد قربان ہو رہا ہے۔ مائی شار بانو دیکھ رہی ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، 10ویں محرم کی رات ہے۔ وہ دیکھتی ہیں ایک خاتون جنہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں جھاڑو لے کر وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ مائی شار بانو پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہیں اماں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں میدان کو صاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول خدا کی شہزادی فاطمہ، کل میرے حسین کا لاشا گرے گا، میں چاہتی ہوں میرا حسین جہاں گرے تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت محترم
جن لبوں پر میرے آقا کریم علیہ السلام بوسے دیتے رہے، میرے آقا کریم نے جن کو کرتی ڈالی، حضور نے جن کو پانی پلایا، میرے آقا جن کے بوسے رہتے رہے، حضور جن کی خاطر اپنے سجدے لمبے کرتے رہے، میرے آقا کریم جن کو اپنے کندھوں پہ گراتے رہے، میرے آقا کریم جن کے لیے فرماتے رہے اللہ حسن و حسین سے میں پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو ان سے پیار کر، یا اللہ میرے حسن و حسین کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے، یا اللہ تو ان کو دشمن رکھ۔ آج وہ حسن و حسین، آج وہ حسین میدان کربلا میں۔ حضرات محترم امام علی مقام کی بات ہو رہی ہے، امام علی مقام وہاں ہیں، اور میرا گلا ساتھ نہیں دیتا کہ میں ترنم سے پڑھوں، ساتھ دیتا بھی تو میرے نہ وہ سورہ نبات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سامنے کھڑا ہوا شمر، اس نے امام علی مقام کو دیکھا تو شاید منظر کیسی کرتا ہے۔ شمر نے کہا حسین میں بخت کا سکندر ہوں، کیا کہنے لگا؟ میں بخت کا سکندر ہوں۔ حسین بولے میں سید ہوں، ابن حیدر ہوں۔ شمر بولا میں بخت کا سکندر ہوں، حسین بولے میں سید ہوں، ابن حیدر ہوں۔ شمر بولا حسین ادھر دیکھ فرات ہے ادھر، ادھر دیکھ فرات ہے ادھر۔ حسین بولے ادھر دیکھ نجات ہے ادھر۔ شمر بولا میں جور و جفا میں چھوڑوں گا، حسین بولے میں صبر و رضا میں چھوڑوں گا۔ شمر بولا میں گردن تیری چکاؤں گا، حسین بولے میں نانا کی خاطر سجدے میں سر کٹاؤں گا۔ حضرات محترم آج کچھ لوگ حسین کا نام لیتے ہیں، حسین جیسی نماز نہیں پڑھتے، علی کا نام لیتے ہیں، علی جیسی نماز نہیں پڑھتے۔ حسین اپنی جان دیتے ہیں، حضرت امام علی مقام اپنی جان دیتے ہیں۔ آپ کے لخت جگر حضرت امام علی مقام کے فرزندان گرامی، تینوں کا نام علی، تین بیٹے تینوں کا نام علی، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ریڈیو سسٹم گھروں میں جا رہا ہو ہے جی، بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی، جو آج کل جناب جت نئے ناموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ نیا نام رکھو بچے کا، نیا نام رکھو بچی کا۔ دیکھو حسین کے والد محترم کا نام علی ہے، پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا علی، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا علی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا علی۔ آپ بڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں اکبر، تو بڑا علی اکبر، اور درمیان والے کو کہتے ہیں اوسط، وہ علی اوسط، اور چھوٹے کو کہتے ہیں اصغر، چھوٹا علی اصغر۔ ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، ایک علی اوسط۔ علی اوسط 6 ماہ کا شیخ، علی اصغر 6 ماہ کا شیخ خان بچہ، وہ بھی اپنی جان نانا کے دین کی خاطر، اس کی جان بھی وہاں جاتی ہے۔ کہنا آسان ہے اور یہ تن قربان کرانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں کسی گھر میں ایک بندہ بیمار ہو گیا، بندہ بوڑھا بابا جان تھے، بیمار ہو گئے، بابا بیمار ہو گیا، جناب پتر پوترے دوترے بیڑا آئے، بابا جی اللہ نے ذات تو سانی زندگی لمبی کرے، اللہ نے ذات تو سانی زندگی لمبی کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک آیا تھا آنا بابا جی اللہ کرے ماڑی زندگی تو سان کی لاگ جائے، ماڑی زندگی بھی تو سان کی لاگ جائے۔ پرانے وقتیاں بجلی نہیں سی ہونی، بجلیاں نہیں سونی، اور راتی بدل چکھڑ آیا تو انہوں نے کو گاں کھل گئی، قلعے پر گاں کھل گئی، وہ گاں آئی دوڑی تو دیکھچا سی پہ اس نے سنگرل اڑ گیا، سنگرل دیکھچا اڑ گیا، وہ تلو کالا سی، وہ گاں ادھر دوڑا پتہ چکھڑ جا گیا۔ یہ بندہ جڑے بھاوے ہوئی اپنی زندگی دینا سی نہ پیا، اس تک کیا دیسا کیا ملک الموت آ گیا، ملک الموت آ گیا۔ اور نابی تک اللہ دوڑا تو گاں اتر آئی، ہاتھ پانے کا ہاں ملک الموتا، جس باوے لوڑنا پہ اس نے کھاٹا ہو جائے۔
میں اوروں ملکل بولتا ماڑے دا نا ماڑا بابا جو بیمار ہے نا اس بھی منجی ہو جائے. یہ حسین پاک ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جناب زبانی کلامی تو باتیں کر دیں اور جب جان دینے کی باری ہے حسین باہر سے بھاگ جائے. نہیں, علی اکبر جاتا ہے تو جائے, علی اصغر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, حضرات محترم قاسم جاتے ہیں تو جائیں, مسلم بن عقیل جاتے ہیں تو جائیں, عباس انداز جاتے ہیں تو جائیں, 72 تن جاتے ہیں تو جائیں. نانے کے دین کا جھنڈا نیچا نہ ہو جائے. نانے کے دین کا جھنڈا نیچے نہ ہو جائے. امام زین العابدین ہے, توجہ فرمائیے ذرا, تھک تو نہیں گیا؟ تھک گئے ہو؟ امام زین العابدین جو درمیان والے ہیں, علی اوسط, بولو علی اوسط. کل کا جلسہ کو نہیں ہوں, ہر جی آئے علی اوسط درمیان والے, ان کا ٹائٹل ہے زین العابدین. زین العابدین, زین بیوٹی, زین بیوٹی, عابدین ورشپر, the beauty of worship. عبادت کرنے والوں کا تاج, عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین. 1000 نفل پڑھتے تھے رات کو. کتنے؟ 1000 نفل. جب کربلا کے اندر یزیدیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا, امام زین العابدین سخت بیمار ہے. جب انہوں نے دیکھا نا میرا 6 ماہ کا بھائی بھی قربان ہو گیا ہے, میرا 18 سال کا بھائی علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے, انہوں نے اپنے ابا جان حضرت حسین امام علی مقام سے عرض کیا, ابا جان مجھے اجازت ہے, میں اپنی جان نانے کے دین کے لیے قربان کروں گا. امام علی مقام نے بیٹے کی پیشانی چھوئی, ارشاد فرمایا, بیٹے تجھ سے نسل مصطفیٰ نے چلنا ہے, تو پیچھے بیٹھ جا. رب العالمین نے اگر ان پر بیماری طاری کی تو حکمت یہ تھی کہ یہ شہزادہ بچ جائے اور قیامت تک کے لیے نسل مصطفیٰ اس سے چلے گا. اس لیے تو کہتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے ہی نہیں نور تیرا سب حرام. امام زین العابدین امام علی مقام کو بھی شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آمنے تو میں سارے ہی تکڑا رہا ہے. دوسرا سمجھا میرے بھی نظر کمزور ہے. حضرات محترم, آنے باتی ادھار کا لٹا پٹا گھرانا ان کو دمشق لے جایا جا رہا ہے, میدان کربلا سے لے جایا جا رہا ہے. امام علی مقام کے سر کو نیزے کے اوپر بلند کر کے وہ ظالم لے کے جا رہے ہیں. راستے میں گرجا ہے, ایک چرچ ہے, وہاں پر ایک پریسٹ ہے, پادری ہے. اس کو جا کے انہوں نے ابن زیاد نے کہا, ابن سعد ابن زیاد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وقت کے ہمارے امیر المومنین ہیں, اس نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا کہ جو ہمارے وقت کے امیر المومنین ہیں ان کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی ہے, تو یہ نہیں پتا ہے یہ کون ہے, یہ سرکار کا مقدس گھرانہ ہے, یہ نہیں پتا ہے. کہنے لگا جناب کہ باغیوں کو قتل کیا ہے, ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں دمشق میں, تو ہمیں یہاں رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیں آپ چرچ میں. اس نے جب امام علی مقام کے سر انور کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ عام بندے نہیں, یہ عام بندوں کے چہرے نہیں ہیں. اللہ اکبر, دنیا میں بھی رب پہچانے کروا دیتا ہے. یہ 2-4 دن پہلے میری طرف واٹس ایپ پہ کسی دوست نے کلپ بھیجا ہے کہ ایک نجدی ملا, آج بھی ہوگا میرے ٹیلی فون میں, ایک نجدی ملا آل بیت کے خلاف بکواس کر رہا تھا, یزید کی تعریفیں کر رہا تھا. چہرہ کالا ہو گیا, آنکھیں یوں جال کی طرح باہر نکل آئی. وہ دیکھنا چاہے تو اسپیچ کے بعد میں دکھا سکتا ہوں. حضرات محترم, اس خوبصورت گھرانے سے پیار کرو. اگر قبر کو خوبصورت بنانا ہے, اگر بروز معاشر حسن حسین کی شفاعت چاہیے, حضرت مائی فاطمہ الزہرا کی چادر چاہیے, رسول خدا کے ہاتھوں سے اگر جامع کوثر پینا ہے, اس گھرانے سے پیار کرو. اس چرچ والے نے کہا ٹھیک ہے, جگہ تھوڑی ہے, میرے چرچ میں جگہ تھوڑی ہے, آپ کے ساتھ جو مسافر ہیں نا ان کو ٹھہرا دے, اور یہ جو سر ہیں ان کو رکھ دے, آپ کی جو فوج ہے یہ باہر ٹھہر دے.
کہا چلو شکر ہے کچھ تو جگہ مل گئی. اس نے ان کو وہاں ٹھہرا دیا, ایک طرف سر رکھ دیا گیا. اس کو اندر تڑپ محسوس ہو رہی ہے کہ جس سر کو میں نے دیکھا ہے یار, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ رات کو وہاں بیٹھا ہوا ہے, اچانک دیکھتا روشندان سے کھڑکی سے رات کے وقت نور کی شعاعیں نکلنی شروع ہوئی, نور سے کمرہ بھر گیا. اس نے دیکھا کہ کوئی معزز خواتین اس کمرے میں داخل ہو کر سر انور کی زیارت کر رہی ہیں. وہ سب پردہ پوش ہیں, زیارت کر رہی ہیں. اس نے آگے ہونے کی کوشش کی تو آواز آئی, اور بڈھے پیچھے ہو جا, تجھے نہیں معلوم شہزادیہ کونین فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہے. پیچھے ہٹ جا. رسول خدا کی شہزادی میری فاطمہ الزہرا, میرے آقا کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ حضرت امام علی مقام کے سر کو دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے وہاں آتی ہیں. حضرت محترم تو وہ جب زیارت کر کے ہٹے, اس نے کہا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے ان کی زیارت ہو رہی ہے. یہ اس نے اس کا تالا توڑا, تالا توڑ کے اندر گیا, سر انور کو دھویا عطر کے ساتھ, عرق گلاب کے ساتھ خوشبوئیں لگائی, خدمت کی, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اور جب حسین نامدار کو دیکھا نا تو کہنے لگا نواسا اتنا خوبصورت ہے تو نامے کا عالم کیا امام محمد کا نام سنا آپ نے؟ یار آپ تو سن لیا, آپ کو نہ سنا ہے, آپ جو سن لیا. امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, امام محمد بڑے خوبصورت تھے, بڑے وزیر تھے, بڑے خوبصورت تھے, اور اتنا حسن تھا چہرے پہ یوں چادر سے لگے رکھتے تھے. ایک دن جا رہے ہیں تو آپ کا غلام آ گیا, یہ تجارتی آپ کا سامان ہے, اس کا سودا ہونا ہے. ابھی لنگر کھانا میں بس کرتا ہوں, بس اختصار بات کرنے. آپ نے لنگر بھی کھانا ہے, میں تو شاہ صاحب کے گھر سے لنگر کھا کے آیا ہوں, تو مجھے میں بس جلدی ختم کر رہا ہوں, آپ تو خوش ہو جائیں آپ. اچھا جناب کیا ہوا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ سبحان اللہ. امام محمد جا رہے ہیں, تجارتی سامان ہے, آپ کا غلام آگے جا رہا ہے, جس کے ساتھ سودا ہو رہا ہے نا وہ بہت بڑا ٹریڈر ہے, یہودی ہے. ان کا غلام, ان کا سیکرٹری اس سے بات چیت کر رہا ہے, اور تقریباً بات فائنل ہو گئی. تو وہ سیکرٹری کہنے لگا امام محمد کا, آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں, میرے آقا آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں تو بات پکی ہو جائے گی. اتنے میں امام محمد جب سامنے آئے تو یہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرے آقا. اس نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ان کو دنیا امام محمد کہتی ہے. دیکھتے ہی کلمہ پڑ گیا, کہتے ہیں نکاح محمد اتنا خوبصورت ہے بڑے نہ عالم کے اس اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. بس جس کے پریس نے کلمہ پڑھا اور کہا اگر نواسا اتنا خوبصورت ہے تو نانے کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم یہ ٹوٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, باتیں تو بے شمار ہیں, بہت سارے اسٹیشن چھوڑ رہا ہوں. حضرات محترم وہاں پہنچتے ہیں تو دوپہر کا وقت ہے اور امام زین العابدین کھڑے ہیں. یزید پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ امام علی مقام کا شہزادہ زین العابدین. یزید نے جب دیکھا نا امام زین العابدین کو تو ادھر اپنے بیٹے کو دیکھا. زین العابدین سے کہتا ہے میرے بیٹے کا مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا دے دے, ایک تلوار تو اڑی ویکھ لینے ہیں. ایک تلوار ہے نو دے رہے ہیں کہ میں نو دے رہا کر لینے کے ہماری. اج اتنی گل ہوئی سی نا تو جس طرح بادشاہ نے درباراں وچ اے چیلے چانٹے ذلے لائی ہوشیار اے نارے نورے ٹھوکے فیر کسے کیتا نا. اور یزید دا پتر آخر لگا امام زین العابدین کو مخاطب ہو کے کہتا ہے دیکھا ہے کہ دن نام دے نعرے بج رہے ہیں, ذرا تکبر. امام زین العابدین سے کہتا ہے دیکھا ہے یہ کس کے نام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. ابھی زین العابدین نے جواب نہیں دیا, مسجد سے اذان شروع ہو گئی. مسجد سے
مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے کہا یہ تیرے بابا